کہ اگر کسی سماج کا نوجوان بگڑ جائے، اگر کسی سماج کا نوجوان گناہوں کے عادی ہو جائے، شراب کے عادی ہو جائے، بلو فلم دیکھنے کے عادی ہو جائے، اور پھر وہ بے نمازی ہو جائے، تو رب کعبہ کی قسم اس سماج کو تباہ ہونے سے، اس سماج کو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنا سماج کو بچانا چاہتے ہیں، معاشرہ کو بچانا چاہتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کیجیے، اپنے اندر بدلاؤ لائیے۔ آئیے آج مولوی تنویر کا پہلا پیغام جو نوجوانوں کے نام ہے وہ یہ ہے کہ اے نوجوانوں، آپ سب سے پہلے ایک کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھیں کہ آپ کی جوانی کی ویلو کیا ہے، آپ کی جوانی کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرے آج جو ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوان طبقہ ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آج جو ان کے پاس جوانی ہے، اس جوانی کی اہمیت کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر صرف کر رہا ہے، وہ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر گزار رہا ہے۔ آئیے حدیث سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو حدیث میں بھی آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اے نوجوانوں، مولوی تنویر کا پہلا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ آپ کی جو جوانی ہے، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امانت بھی، اس لیے آپ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر صرف نہ کریں، آپ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر نہ برباد کریں۔ حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے لوگوں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے کس وقت کی بات کہی جا رہی ہے؟ اس وقت کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی قیامت کے دن کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس دن جس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا، بالکل نکٹ آ جائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، جب ہم آج دن کے اجالے میں اپنے سر کے اوپر سورج کو دیکھتے ہیں، یہ سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے۔ ذرا دیکھیے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اس سورج کی گرمی کو اور تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے روز جب وہی سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، دوسری صحیح حدیث کے مطابق جب 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، سورج کی گرمی کو برداشت کرنا، سورج کی تپش کو برداشت کرنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان 7 پرکار کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری ہو۔ کیا پتا چلا؟ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ کہ جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے گا، عبادت میں گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، یعنی سورج کی گرمی سے اور سورج کی تپش سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ حدیث آپ کے سامنے ہے اور میرے سامنے نوجوان بھی ہیں، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا کام تو صرف آپ کے سامنے حدیث بتانا ہے، حدیث سنانا ہے، آپ کے سامنے بس مجھے اللہ اور اللہ کے رسول
रसूल की बात बताना है। अब फैसला आपको करना होगा कि आप कल क़यामत के रोज सूरज की गर्मी से बचना चाहते हैं या आप कल क़यामत के रोज सूरज की गर्मी से नहीं बचना चाहते। यह फैसला आपको करना होगा। एक मिनट के लिए जरा ये जो हाथ है ना, ये हाथ अपने दिल पर रखिए। एक मिनट के लिए मैं नौजवानों से कह रहा हूं, ऐसा सामने बात मत करो। सिर्फ एक मिनट के लिए मेरे सामने जो नौजवान तबका है, ये हाथ अपने दिल पर रखिए, सीने पर रखिए और जरा ईमानदारी के साथ सोच कर जरा बताइए, क्या आपका दिल ये कह रहा है कि आज आप अपनी जवानी को सही जगह पर सर्व कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज जो आप जवान हैं तो आप अपनी जवानी को सही जगह पर यूज कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जवानी को सही जगह पर गुजार रहे हैं और इसके बदले में कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले आपको जगह मिलेगी? बिल्कुल नहीं। आज हमारी जवानी तो कैरम बोर्ड खेल कर गुजर रही है। आज हमारी जवानी मोबाइल फोन में पबजी गेम खेल खेल कर गुजर रही है। हमारी जवानी किसी चौराहों पर बैठकर दूसरों की बहन बेटी को देख देख कर गुजर रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह माफ करे, हम और आप जो बदनसीब नौजवान हैं कि आज हमारी जवानी सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रही है मेरे भाइयों, और जिसकी वजह से कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले हमें और आपको जगह नहीं मिलेगी। तो आज का मेरा पहला पैगाम यह है कि ये जो जवानी है ना, ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत भी है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमानत भी है। इसलिए आप अपनी जवानी को सही जगह पर इस्तेमाल करें। अगर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। आइए और एक हदीस देखते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, ऐ लोगों, 5 चीजों के आने से पहले, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो। यानी 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो। उन 5 चीजों की अहमियत को जान लिया करो और उनका सही इस्तेमाल क्या करो। उनमें से एक चीज है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि उन 5 चीजों में से एक चीज ये है, शबाबक क़ब्ल हरमिक, कि बुढ़ापा के आने से पहले आप अपने जवानी की कदर कर लिया करें। हाँ मेरे भाइयों, आप अपनी जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करके आप अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लिया करें। इसलिए कि आप जवानी की उम्र में जितनी इबादत कर सकते हैं, बुढ़ापे की उम्र में आप उतनी इबादत नहीं कर सकते। जवानी की उम्र में आप जितना ज्यादा नेकी का काम अंजाम दे सकते हैं, नेकियों को अंजाम दे सकते हैं, बुढ़ापे की उम्र को आप उतना नहीं अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला को इंसान की जवानी में जो इबादत होती है, इंसान जो अपनी जवानी में जो इबादत करता है, वो इबादत अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा महबूब है। इसलिए आप अपनी जवानी में ज्यादा से ज्यादा आप अल्लाह की इबादत कर लिया करें। और इसलिए भी क्योंकि जवानी का दौर ताकत का दौर होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन थुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा थुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा यख़लुक़ु मा यशा। इस आयत के अंदर जो मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी के दौर को ताकत का दौर कहा है। क्या मतलब कि जवानी का जो दौर है ये ताकत का दौर है। इसलिए इस दौर में ज्यादा से ज्यादा आप अल्लाह की इबादत कर ले। आज आपके पास जवानी है तो कह रहे हैं कि साहब जिधर दिल करता है आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जवानी है, इंजॉय कर रहे हैं। आज हमारे समाज में रहने वाले जो नौजवान है ना, उनकी एक सोच और मेंटिलिटी ये भी है। किसी नौजवान को पकड़ कर कहिए कि तू नमाज पढ़ता है, बोल रहा नहीं, उस समय नमाज नहीं पढ़ता। बोला नमाज पढ़, जवाब क्या आता है उसकी तरफ से? जवाब ये आता है, मौलाना साहब अभी जवान हूँ, अभी नमाज पढ़ के क्या करूँगा, जब बूढ़ा होऊंगा ना तब जाकर नमाज पढ़ूंगा, अभी नमाज पढ़ के क्या करूँगा।
جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر مسجد کے اندر نماز پڑھوں گا، جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو سوچ ہے نا، یہ بہت غلط سوچ ہے، یہ جو مینٹلٹی ہے نا آپ کے، آپ اس کو بدلیے۔ جوانی میں آپ اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ کو راضی کرا لے۔ اگر بڑھاپے کا وقت آتے آتے آپ کی حالات یہ ہو جائے گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ مسجد میں جا کر میں اللہ کی عبادت کروں، مسجد میں جا کر میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھوں، لیکن میرے بھائیوں آپ کی طبیعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی، آپ کے حالات آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ اس عمر میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے غنیمت جانیے اپنی جوانی کو۔ آج آپ کے پاس جوانی ہے میرے بھائیوں، اس جوانی کو کسی لڑکیوں کے پیچھے برباد نہ کرے، اس جوانی کو شراب پی کر برباد نہ کرے، اس جوانی کو گٹکا کھا کر برباد نہ کرے، اس جوانی کو پب جی گیم کھیل کر اور اس جوانی کو لوڈو کھیل کر آپ برباد نہ کرے، بلکہ اس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے۔ انشاءاللہ نوجوانوں، آج جو تم در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، نوجوانوں آج جو رتی برابر تمہاری کوئی ویلو نہ ہو، میرے بھائیوں اگر آپ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے، انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ جوانی کا صحیح استعمال کریں۔ آئیے اور ایک حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد میں دوسری چیز کے اوپر، یعنی جو میرا دوسرا پیغام ہے اس کے اوپر میں آپ کو لے کر چلا جاؤں گا، جوانی کے تعلق سے، کہ جوانی کی کیا ویلو ہے، جوانی کی کیا اہمیت ہے، یہ جوانی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اس حدیث سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ اے لوگوں قیامت کے روز ہر انسان سے حتی یسأل عن خمس، 5 سوال پوچھا جائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، آپ سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا، مولوی تنویر سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا، اس چیز کے اوپر جو علماء بیٹھے ان سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ جب تک آپ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتے تب تک آپ ٹیسٹ سے مس بھی نہیں ہو پائیں گے، یعنی آپ اپنی جگہ سے قدم ہٹا نہیں پائیں گے، آپ حرکت نہیں کر پائیں گے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، یعنی ہر حال میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھے گئے 5 سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں اور آخرت میں جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے نا وہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ نا مجھے ایک سوال کرو، ابھی کوئی سا بھی سوال ہو، آپ مجھے ایک سوال کرو، آپ مجھے سوال کریں گے، آپ کا سوال اگر پسند آئے گا تو میں جواب دوں گا، میری مرضی ہوگی آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا، میری مرضی نہیں ہوگی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کیا آپ مجھ سے زبردستی کر سکتے؟ کوئی ہے جو مجھ سے زبردستی کرے؟ نہیں مولانا صاحب، آپ کو میں نے سوال پوچھا، آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے، مجھے پسند نہیں ہوگا آپ زبردستی کریں گے میں اسٹیج سے اتر کر چلا جاؤں گا، آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا ہے صاحب، یہاں اگر سوال پسند کا ہو تو جواب دوں، اگر پسند کا نہ ہو تو جواب نہ دوں، بس منہ پھیر کر یہاں سے چل بسوں۔ لیکن میرے بھائیوں آخرت میں کیا ہوگا؟ سوال آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، ڈیفرنس دیکھیے، فرق دیکھیے دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت میں جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، ایسا نہیں کہہ سکتے اللہ تیرا یہ سوال پسند نہیں آیا دوسرا سوال پوچھ، کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے، جواب دینا ہی پڑے گا۔ لمبی حدیث ہے، جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 1:30 بجے تک انشاءاللہ پروگرام ختم کر دوں گا، انشاءاللہ میرا بھی 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر نا 5 سوال پوچھے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، ساری زندگی کے بارے میں، ساری زندگی کے بارے میں سوال۔ کہ جو آج آپ کی داڑھی پک گئی، آپ کا بال پک گیا، آپ 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، کل قیامت کے دن سراج صاحب سے کہیے کہ تقریر کر رہے ہیں، تو کل
قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انمری فی معافنا کہ بتاؤ میں نے تمہیں 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ صرف کیا؟ آج ہوتا ہے نا 4 بیٹا ہے، 3 بیٹا دلی میں رہتا ہے، 1 بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، بیٹا ادھر سے پیسہ بھیجتا ہے، باپ کیا کرتا ہے چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے اور پھر شام کو کچھ دیر کے بعد جاتا ہے تو رات کے 12 بجے آ کر پھر روم میں سو جاتا ہے۔ یعنی کوئی ان سے سوال کرنا نہیں، ہمیشہ چائے کی دکانوں پہ بات کرتا رہتا ہے، ہمیشہ چائے کی دکانوں پر اڈا دیتا رہتا ہے، کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ لیکن میرے بھائیوں کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے 70 سالہ زندگی دے کر جو میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا تو نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ صرف کیا، تو نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ گزارا؟ اللہ اکبر، ذرا سوچئے میرے بھائی، یہ ہے آخرت۔ اچھا دوسرا سوال، دوسرا سوال جو آپ سے پوچھا جائے گا وہ دوسرا سوال کیا ہوگا میرے بھائیو؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، جوانی کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جب پوری زندگی کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے تو وہاں پر جوانی بھی آ رہی ہے، بچپنا بھی آ رہا ہے، بڑھاپا بھی آ رہا ہے، جوانی بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی الگ طریقے سے جوانی کے تعلق سے آپ کو سوال کیا جائے گا۔ اچھا اسی حدیث کے اندر میں جلدی بتا رہا ہوں، اسی حدیث کے اندر ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے پیسہ کہاں سے کمایا؟ آج بہت سارے نوجوان ہیں، میں نے کئی جگہ یہ مثال دے چکا ہوں میں اس حدیث کے حوالے سے، آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، آج پیسہ کمانے کے لیے آج ہمارا نوجوان جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ حلال راستہ ہے یا حرام راستہ ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا، آج بھی میں کہہ کر جا رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ کو لگے کہ میں غلط بول رہا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ میری بات غلط ہے تو میں قیامت کی صبح تک آپ کو ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ مولوی تنویر عالم کی اس بات کو آپ غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ کون سی بات؟ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ آپ کو ایسا فیل ہوگا، آپ کو ایسا لگے گا کہ چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کر جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بات حقیقت پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اس بات کو انکار نہیں کر سکتا، نکار نہیں سکتا اور مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ بات یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان، ہمارے سماج میں رہنے والا نوجوان